لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات پڑھ دیں. ارباب اعزاء، پروردگار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. لہذا انسان کی کامیابی کی ضمانت جو قرآن نے دی ہے، وہ جسے پہلے بیان کیا ہے اس کا نام ہے تقوی الہی، یعنی پرہیزگاری. تو اگر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہو تو انسان کی کامیابی نہیں. جس قرآن نے مومنوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن میں ایک اپنا فیصلہ سنایا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ فرماتا ہے اللہ نیک اعمال صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کی قبول کرتا ہے. یہ بات نہ کسی مولوی صاحب کی ہے، نہ یہ بات کسی مفتی کی ہے، یہ بات نہ کسی سنی کی ہے، نہ یہ شیعہ کی. یہ فیصلہ ہے قرآن میں اللہ کا. جو متقی پرہیزگار ہے، اللہ فرماتا ہے اسی کے اعمال قبول ہے. اب اگر ہم اللہ کی اس بات کو کھولیں تو بہت بڑا پیغام ملتا ہے. یہ جو فرش عذاب بچھایا ہے، یہ لوگوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے بچھایا ہے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تمہارے ہر عمل کو اس وقت قبول کرے گا جب تم متقی اور پرہیزگار ہوگے. گویا اللہ نے اعلان کر دیا
اے حسین کا فرش عزا بچھانے والو، تمہارا فرش عزا تب قبول ہوگا جب اس فرش عزا کے بچھانے کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر ہوگی، خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی۔ اگر خدا نہ کرے میں یا آپ اس ہدف اور مقصد کو سامنے رکھیں، ہمارے پاس بڑے نام والا خطیب ہو، بڑی سر والا خطیب ہو، اور ہمارے پاس مجمع زیادہ ہو، اور محرم جیسے ختم ہو اور ہماری واہ واہ ہو، جب میرا اور آپ کا ہدف یہ ہو، بانیان کا ہدف ہو کہ ہماری واہ واہ ہو، ہمارا نام ہو، لوگ کہیں بڑا کمال کر دیا، اور میرا مقصد یہ ہو کہ میری یہاں پہ بلے بلے ہو جائے اور میری آئندہ سال بھی دعوتیں مل جائیں، میں ویسے پڑھوں جیسے آگے والا مجمع چاہتا ہے۔ اب میرا پڑھنا بھی تقوی الہی کی بنیاد پر نہیں ہے، اور آپ کا بھی پڑھانا تقوی کی بنیاد پر، تو یہ مجلس تو ہو جائے گی، لیکن کیا یہ مجلس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ مجھے تو جرأت نہیں ہے میں کہوں کہ کس کی مجلس قبول ہے اور کس کی مجلس قبول نہیں ہے۔ فیصلہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، جس کے اوپر تو کسی کو اعتراض ہی نہیں۔ کوئی اگر کہے کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، اگر کرتا ہے جرأت قرآن کی ایک آیت کا انکار، اگر تکذیب رسالت اور توہین قرآن لازم آ جائے تو انسان کافر بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے واجب ہیں۔ ہم مجلس عزا میں آئیں تو اس ہدف اور مقصد کو سامنے رکھ کے کہ ہم فرش عزا پہ جا رہے ہیں، ہم اپنے کردار کو بدلنے جا رہے ہیں۔ جب ہم اس فکر اور سوچ سے آئیں گے کہ ہم حر بن کے جائیں حسین کی مجلس میں، گیا سیاہ کردار تھا، پھر ایسا قبول کیا کہ پاک کردار کا مالک بن گیا۔ یہ ہے حر کا کردار۔ حضرت ہو سیاہ کردار کے ساتھ لیکن پاک کردار۔ اس مجلس میں جب آئیں تو کچھ لینے کے لیے آئیں، تاکہ کچھ ہم لے کر جائیں، اپنی اصلاح کر کے جائیں، علم کی خیرات لے کر جائیں۔ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا نبی نے بتایا میرے علم کی خیرات علی کے دروازے سے لینا، یہ نہیں کہا میرے بعد درہم و دینار علی کے دروازے سے لینا، جائیداد علی کے دروازے سے لینا، دوسری چیزیں علی کے دروازے سے لینا۔ جس چیز کا وارث نبی نے علی کو بنایا تھا وہ تھا خیرات علم، وہ ہم لیتے نہیں ہیں، اور ہم نے مولا علی علیہ السلام کو اور بہت سارے کاموں کے لیے خاص کر دیا، جو خیرات علم تھی جو ہمیں لینا چاہیے تھا۔ تو لہذا قرآن کی یہ جو آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے، یہ اللہ نے کب فرمایا؟ حضرت آدم کے دو فرزند، صلوات پڑھ دیجئے محمد رحمہ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ حضرت حابیل اور قابیل، کون؟ حابیل اور قابیل۔ بعض لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے قابیل قاتل ہے یا حابیل قاتل ہے۔ قابیل یہ ایک یاد رکھیں، کبھی نہیں بھولیں گے، قاتل میں کاف ہے اور قابیل میں بھی کاف ہے۔ جس میں کاف ہو وہی قاتل ہے، قابیل قاتل ہے اور حابیل وہ مقتول ہے، مظلوم ہے۔
جب دونوں نے اپنی نظر خدا کی بارگاہ میں پیش کی تو حضرت حابیل کی اللہ نے قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قبول نہیں کی، کیونکہ اس نے وہ خستہ اور بیکار اور اس طرح سے پیش کی، یعنی اپنے مال سے محبت کی اور جو حق بنتا تھا اس کو اللہ کی قربانی میں پیش نہ کیا، تو جس کی وجہ سے جب قربانی پیش کرنے میں خلوص نہیں تھا تو اللہ نے اس کی قربانی کو رد کر دیا، اس کی قربانی کو قبول کیا جس کے پیش کرنے میں خلوص تھا۔ تو جب قربانی قبول ہوئی تو قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، حسد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کیوں قتل کرتا ہے، قبول تو اللہ نے کیا ہے، قبول اللہ نے کیا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، حضرت حابیل نے فرمایا مجھے کیوں قتل کرتا ہے، ماں جائے، اللہ متقی پرہیزگاروں کے اعمال قبول کرتا ہے، جھگڑا مجھ سے نہ کرنا ہے تو رب سے کر جس نے میری قربانی کو قبول کیا ہے۔ تو اللہ نے ابتدائے بشریت میں یہ قانون دے دیا، اے انسانوں یاد رکھو اپنے اعمال کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھو گے تو تمہارے وہ اعمال قبول ہوں گے۔ اگر تم لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرو گے، تم واہ کے لیے کرو گے، تم نام کے لیے کرو گے، وہ نام دنیا میں تو رہ جائے گا، بن جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی اجر اور ثواب نہ ملے گا۔ اس لیے حدیث میں ہے، روایت میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میدان معاشر میں کہ جو ریاکار ہے، لوگوں کے لیے عمل انجام دیتا ہے، آواز دی جائے گی یا خاسرو، اے گھاٹا اٹھانے والے، اور لوگوں کے لیے عمل انجام دینے والے، یا کافرو، اے کافر، یا غادرو، اے دھوکہ دینے والے، یا منافقو، اے منافق۔ ان ناموں سے یاد کیا جائے گا اور کہا جائے گا قد حبط عملک، اے ریاکار، اور لوگوں کی واہ واہ سمیٹنے والا، اور لوگوں کی خوشنودی کے لیے کام کرنے والا، اور اللہ کی رضا کو چھوڑنے والا، جا اللہ نے ریاکاری کی بنیاد پہ تیرے سارے اعمال برباد کر دیے، جا ان سے آج اجر لے جن کی خوشنودی کے لیے تو کام کرتا تھا۔ کام ہمیشہ اللہ کے لیے کرو، فرش ازا بچھاؤ خدا کی رضا کے لیے، لہذا خلوص کی بنیاد ہمیشہ یہ دیکھو، امام حسین ابن علی کا قیام اللہ کے دین کے قیام کے لیے، ہمارا فرش ازا بچھانا اللہ کی خوشنودی ہو، مجلس عزا میں آنا اللہ کی خوشنودی ہو، لہذا یہ فرش عزا ہمارے لیے تربیت گاہ ہے۔ اگر ان فرش عزا حسین ابن علی سے ہماری تربیت نہ ہوئی، یاد رکھیں پھر کائنات کی کوئی ایسی یونیورسٹی، ایسا مدرسہ نہیں ہے جہاں ہمارے بچوں کی، ہمارے جوانوں کی تربیت ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، نظریہ رکھتے ہیں کہ یہاں پر تبلیغ کی، عمل کی، تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجلس امام حسین میں اگر تربیت کی، عمل کی، اصلاح کی، اہل بیت کی سیرت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر بتاؤ یہ اہل بیت کا اخلاق کب بیان کیا جائے اور کہاں بیان کیا جائے؟ مجلس میں نہیں بیان ہو تو پھر کہاں ہو؟ کیا ہم سب کو اپنی ایمان سے بتائیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت نہیں، اپنی اولادوں کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں دھوکہ اور فراڈ اور جھوٹ، حرام کاری، بد کرداری سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا ہم نے صرف کلمہ اسلام پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے؟ مسلمان کو تو، مسلمان کی جو تعریف رسول اللہ نے کی ہے زبان وحی سے،
مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. زبان اور ہاتھ سے. اپنے ایمان سے بتائیں، مسلمانوں کا بازار ہو، ہم ریڑی پہ کھڑے ہوں اور 1 کلو کی چیز کو کم کر کے بیچیں، ہم دے رہے ہیں نقصان. یہ ہاتھ سے نقصان پہنچا رہے ہیں. کیسا اسلام ہے؟ کیا اسلام نے یہی کہا ہے اپنے بچوں کی خاطر تو دوسروں کے حق میں ڈاکہ ڈال؟ یہی اسلام نے درس دیا؟ کیا اسلام نے مجھے اور آپ کو یہی درس دیا اپنے بچوں کے لیے، اپنے مفاد کے لیے تو دوسروں سے جھوٹ بول کے ان سے رزق کما؟ جو اسلام کہتا ہے جھوٹ نہ بول. دوسرا کوئی جھوٹ ہمارے ساتھ بولے تو ہم راضی نہیں ہیں، اور خود جھوٹ بول کے دوسروں سے ناجائز اور ناحق مال ہم کھاتے ہیں. اور روایت میں ہے کہ جو شخص بغیر عذر شرعی کے جھوٹ بولتا ہے 70,000 اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے، سید رسول فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. تھوڑا سا اس پنکھے کو ادھر پھیر دیجئے، صلوات پڑھ دیں، نیچے سے پھیر دیجئے، صلوات پڑھ دیں محمد وحید. بار دیگر بآواز بلند صلوات. تو اب اگر ہماری تربیت نہیں ہے، ہمارا اخلاق اچھا نہیں، ہمارا کردار اچھا نہیں، ہمارے طور طریقے سے دنیا والے مطمئن نہیں، بتائیں جب ہم صحیح نہیں ہیں ہم اپنی اولاد سے اچھائی کی توقع اور امید رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. جب ہم خود اپنے آپ کو اچھائی کی طرف نہیں لے کے جا رہے، اپنی تبدیلی نہیں کر رہے، اپنی اصلاح نہیں کر رہے، بتائیں پھر ہماری اولاد کو کہ جبرائیل امین نے آ کے گھروں میں درس دینا ہے؟ کس نے درس دینا ہے؟ بعض اوقات یعنی بعض لوگوں کے ہاں یہ نظریہ ہے یہ مجالس عزا میں علماء تبلیغ نہ کریں، وعظ و نصیحت نہ کریں، عمل کی بات نہ کریں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، بالفرض علماء چھوڑ دیتے ہیں تبلیغ دین، آل محمد کا پاک کردار، آل محمد کی پاک سیرت، تو پھر علماء چھوڑتے ہیں، تو پھر تم یہ ذمہ داری ذاکرین کو دے دو، انہیں پابند کرو، وہ آل محمد کا اخلاق پیش کریں، وہ آل محمد کی سیرت سنائیں، وہ حلال و حرام کی باتیں بتائیں. ذاکرین سے بھی نہ سنو، ان سے بھی پسند نہ کرو، علماء بھی بیان نہ کریں، تو پھر بتائیں ہماری قوم پھر کہاں جائے؟ پھر امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد یہ تھا میری شہادت کے بعد میرے حوبدار روئیں؟ کیا امام کی شہادت کا یہ مقصد تھا؟ امام کی شہادت کا مقصد تھا اللہ کے دین کی بقا، اللہ کا دین بچ جائے. ہم جو گریہ کرتے ہیں یہ باعث اجر و ثواب ہے. یقیناً حسین کے غم میں رونا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، ہمارے گناہوں کے کفارے ادا ہوتے ہیں. اور افضل آنسو ہے، اللہ کو سب سے زیادہ جو آنسو پسند ہے وہ حسین ابن علی کے غم میں بہنے والا آنسو ہے. اور اس لیے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں ان القوثر لاشد فرحا لباق الحسین. امام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب آب کوثر کے جام دیے جائیں گے، جب آب کوثر کا جام ان خوش نصیب لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا جو حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہاتے ہوں گے، تو جب ان کے ہاتھ میں آب کوثر کا جام جائے گا وہ آب کوثر خوش ہوگا کہ میں خوش نصیب ہوں، ایک حسین کا عزادار مجھے پی رہا ہے. عزادار حسین کی عظمت ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے. لیکن میرا دوست ایسا نہ ہو حسین ابن علی کے غم میں آنسوؤں کو فقط مقصد کربلا نہ سمجھ، آنسو مظلومیت حسین ابن علی پہ ہم بہاتے ہیں.
اور مظلومیت پہ آنسو بہانا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن امام حسین ابن علی کی شہادت کے مقصد کو یاد رکھیں۔ امام نے شہادت کیوں دی؟ کیوں دی امام نے شہادت؟ اللہ کا دین بچ جائے۔ امام نے اللہ کا دین بچایا۔ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے امام نے کیا خرچ کیا؟ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حسین نے اصغر کو قربان کیا۔ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حسین نے کربلا میں اکبر کو قربان کیا۔ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حسین نے کربلا میں عباس علمدار کو قربان کیا۔ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حسین نے قاسم کو قربان کیا۔ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حسین نے خود کو بھی قربان کر دیا۔ بتا دیا حسین کی نگاہ میں اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے، دین خدا کو بچانے کے لیے حسین خود کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ اب حسین مولا نے اپنی شہادت سے اللہ کے دین کو بچایا، بچا گیا۔ تو اب ہم غور کریں، جس دین کو امام حسین نے بچایا، کیا وہ ہمارے گھروں میں ہے؟ وہ ہماری زندگی میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم مجرم بنیں گے حسین ابن علی۔ ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں مالدار کاروبار والے ہمارے معاشرے میں؟ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار، اپنا بزنس اپنے بیٹے کے حوالے کرے اور اس کی زندگی بھر کا سرمایہ ہو باپ کا، وہ دیتا ہے بڑے بیٹے کو، لیکن بڑا بیٹا کیا کرتا ہے؟ باپ کی محنتوں کی ناقدری کرتا ہے اور اس کو عیاشیوں میں، نافرمانیوں میں اڑا کے برباد کر کے سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ جب ایسا کوئی جوان کرتا ہے تو اپنی ایمان سے بتائیں آپ سارے کیا کہیں گے ایسے جوان کے بارے میں؟ اس نے اپنے باپ کا سب کچھ برباد کر دیا، اس نے اپنے باپ کی عزت خاک میں ملا دی، اس نے اپنے باپ کی بڑی توہین کی ہے، اس نے اپنے باپ کو بڑا ناراض کیا ہے، اس نے اپنے باپ کی عزت کی لاج نہیں رکھی۔ جس نے 50 سال مارکیٹ میں عزت بنائی، لوگوں میں اپنا مقام بناتے ہوئے، جس باپ کو 30 سال لگ گئے، جسے 40 سال لگ گئے، اس کے بیٹے نے 2 سال میں سب کچھ عزت بھی برباد کر دی، کاروبار بھی برباد کر دیا، جائیداد بھی برباد کر دی، تو آپ ایسے بیٹے کو کیا کہیں گے؟ نافرمان اور توہین کرنے والا۔ میرا دوست اب ذرا غور کر، ایک بیٹا باپ کی جائیداد، کاروبار کو، عزت کو برباد کرے تو وہ توہین کرتا ہے، وہ مجرم اور گناہگار ٹھہرتا ہے۔ باپ افضل ہے یا حسین ابن علی؟ اور پوری کائنات مل جائے زہرا کے لال حسین ابن علی کی عظمت کی برابری نہیں کر سکتی۔ ایک باپ کی توہین کرنے والا قابل معافی نہیں ہے۔ بتا، جس دین خدا کی بقا کے لیے حسین ابن علی نے کربلا میں اصغر کو قربان کیا، اکبر کو قربان کیا، عباس کو قربان کیا، قاسم کو قربان کیا، اون و محمد کو قربان کیا، اپنے اصحاب و اعوان کو قربان کیا، کرنے کے بعد خود قربان ہو گئے۔ اب جب قربان ہوئے اللہ کے دین کے لیے، ہم کہیں ہم تو حسینی ہیں، لیکن آج ہمارے گھروں میں نہ کردار حسینی ہو، نہ فکر حسینی ہو، نہ اخلاق حسینی ہو، نہ کردار حسینی ہو۔ بتاؤ ہم حسین کے نام کی توہین کر رہے ہیں یا حسین کے نام کی عزت کر رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات۔ اللہ صلی علیہ۔ اس اسلام دین کی بقا کے لیے حسین نے بڑا خرچ کیا۔ ہم اپنی تبدیلی کریں، ہماری جس شہری ذمہ داری ہے اپنی تربیت اور اصلاح کریں اور پھر اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔
اللہ قرآن میں واضح کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے کس کو بچاؤ؟ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی، یہ قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں؟ اللہ جو کہہ رہا ہے اے ایمان والو مومنو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، کیا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ آج تو مومن سمجھتے ہیں میں مومن ہوں اور میں جہنم سے بچ گیا، اور میرا دوست صرف ایمان لے آنا جہنم سے بچنے کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اے مومن اپنے ایمان کی حفاظت کر، ان مقامات سے اپنے آپ کو بچا جو تجھے جہنم میں لے کے جانے والے، اور صرف اپنے آپ کو نہیں اپنی اولاد کو بھی بچا۔ اور ہم نے زندگی ایسے گزاری لاجانی کاموں میں، بیہودہ کاموں میں، اور اولاد پھر ہمیں دیکھ کے، جب ہم بیٹھ کے گھر میں ٹیلی ویژن کے اوپر فلمیں دیکھیں گے، ناچ گانا دیکھیں گے، موبائل کے اوپر یوٹیوب پہ فلمیں دیکھیں گے، گانے سنیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، میرا باپ فلمیں دیکھ رہا ہے، میری ماں ڈرامے اور فلمیں دیکھ رہی ہے، بتائیں ذرا آپ کی اولاد ڈرامے باز اور فلمیں باز بنے گی یا نمازی اور دیندار بنے گی؟ ان کو ماحول گھر کا ہم کیسے دے رہے ہیں؟ جو ماحول ہم دے رہے ہیں ہماری اولاد نے ویسے ہونا ہے۔ امام حسین نے کیسا ماحول دیا تھا؟ حضرت قاسم کے بارے میں نقل ہوتا ہے حضرت قاسم 13 سال کے تھے لیکن حافظ قرآن تھے۔ تو 13 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو سکتا ہے؟ 13 سال کا بچہ کربلا میں یہ کہے کہ موت مجھے شہد سے بھی میٹھی لگتی ہے، اتنا جذبہ ہے امام حسین کی نصرت کے لیے قربان ہونا۔ کیا ہم نے اپنے 13 سال کے بچے کو اتنی دین کی محبت دی ہے جیسے کربلا میں حسین ابن علی نے قاسم کو دی؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام 10 سال تربیت کرتے رہے حضرت قاسم کی۔ شہادت امام حسین سے پہلے 10 سال پہلے حضرت امام حسن کی شہادت ہوئی، 3 سال کے تھے حضرت قاسم، 10 سال تربیت کی امام حسین، ایسی تربیت کی کہ بچہ وقت کے امام کی نصرت کے لیے مرنے کو تیار ہے۔ بچہ بالغ بھی نہیں، 13 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا، بچہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ آج ہمارے بچوں میں کیا ہم نے ایسی تربیت کی؟ ہم تو اپنی اولادوں کو موبائل دے دیتے ہیں، ان کو ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کتنے مقامات سے مجالس سے پڑھ کر جب گزرنے لگتے ہیں تو محلوں میں جب نوجوان نسل موبائل چلا رہے ہوتے ہیں اور سارے محلے کے بچوں کو اپنے ساتھ اکٹھے کر کے رات کے 11 12 بجے تک موبائل دیکھا، یہ ہم نے کہاں دیکھا؟ جی جب ہم مجالس ازار کی خدمت دے کر جب آپ اہل ایمان سے جب نکلتے ہیں نا، جو رات کی 11 اور 12 بجے ہوتی ہے، تو اس وقت یہ مومنوں کے محلوں کی یہ حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ اپنی اولاد پہ نظر رکھیں، باہر کا ماحول ان کو کیسا برباد کر رہا ہے، دوست ان کو کیا دکھا رہے ہیں، نہ جانے ان کو کس طرح غیر اخلاقی کاموں میں ان کو مبتلا کریں گے، ان کو فاش ویڈیو، فاش ان کو چیزیں دکھا کر، اس میں والدین کا حق بنے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اولاد کو پیدا کریں، ان کو 2 ٹائم کی 3 ٹائم کی روٹی کھلائیں، کپڑا پہنا دیں، یہ تو حیوانوں والی زندگی ہے۔ بچے پیدا کرتے جاؤ اور لوگوں کو بات کریں سمجھانے کی، کہتے ہیں بڑے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ بچوں نے بڑے ہو کر کیا سمجھنا ہے؟ اللہ نے ہم سب پر واجب کیا ہے، چاہے عالم ہو اس کے اوپر بھی واجب ہے اولاد کی تربیت کرے۔
ذاکر ہے تو اس کے اوپر بھی واجب ہے اولاد کی تربیت کرے، عزادار ہے تو اس کے اوپر بھی واجب ہے، ہم سب پر واجب اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کا نام اعمال کھولا جائے گا۔ نام اعمال جب کھلے گا تو اس میں لکھا ہوگا اس نے 200 سال گناہ کیا، اس نے 300 سال گناہ کیا۔ مومن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، یا اللہ یہ نام اعمال میرا نہیں ہے، میرا بندہ میں تیرا ظالم خدا نہیں ہوں، یہ نام اعمال تیرا ہے۔ میرا اللہ میرا کیسی ہے نام اعمال؟ تو جانتا ہے میری زندگی 60 سال تھی، میری زندگی 70 سال تھی، اور اس نام اعمال میں گناہ لکھا ہے 200 سال کا، 300 سال کا۔ آواز قدرت آئے گی، میرا بندہ نام اعمال تیرا ہے، جو تو اولاد میں گناہ کرتا تھا، رشتہ داروں میں کرتا تھا، دوستوں میں کرتا تھا، اولاد میں کرتا تھا، تو مر گیا، نسل در نسل تیرے دوست وہ گناہ کرتے رہے، تیری اولاد کرتی رہی، تیرے رشتہ دار کرتے رہے، کیونکہ اس گناہ کی بنیاد تو نے رکھی تھی۔ جب تک لوگ گناہ کرتے رہے، فرشتے میرے حکم سے تیرے نام اعمال میں بھی گناہ لکھتے رہے، اس لیے کہ معاشرے میں برائی کی بنیاد تو نے رکھی تھی۔ ہماری شرعی ذمہ داری، اولاد پیدا ہو گئی تو ہم کہیں وہ خود پل جائے گی، نہ، ان کی تربیت کریں، واجب ہے، ان کو وقت دیں۔ آپ چاہے کسی شعبے میں، آپ کمپنی میں افسر ہیں، آپ کام کرتے ہیں، آپ اپنی زمینوں میں کام کرتے ہیں، اپنی اولاد کو وقت دیں۔ اپنے بچوں کی اسکول کی فکر رکھتے ہیں تو اپنے بچوں کی قرآن اور دین کی فکر رکھیں، ان کو قرآن کی تعلیمات کی طرف بھیجیں۔ آپ کے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن پڑھنے کی تعلیم دلوائیں، ترجمے قرآن آنا چاہیے، ان کو حلال اور حرام کی باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان معاشر میں کچھ اور لوگ آئیں گے، جب ان کا نام اعمال کھولا جائے گا تو اس میں لکھا ہوگا 200 سال کی نیکیاں، 300 سال کی نیکیاں۔ وہ بندہ بھی کہے گا میرا اللہ یہ نام اعمال میرا نہیں، میرے بندے میں تیرا مہربان خدا ہوں، میں تیرا عادل خدا ہوں، یہ نام اعمال تیرا ہے۔ میرا اللہ میری زندگی جو 60 سال تھی، 70 سال تھی، نام اعمال میرا کیسی ہے؟ اس میں 200 سال 300 سال کی نیکی۔ آواز قدرت آئے گی، میرا بندہ جب تو نیکی کرتا تھا نا، تیرے سجدوں کو دیکھ کر تیری اولاد سجدے گزار بنی، تیرے روزوں کو دیکھ کر تیری اولاد روزے کا دار بنی، تیرا چہرے پہ داڑھی اور سنت نبی کا سجانا، تیری اولاد بھی بارش بن گئی۔ تو نے گھر میں بیوی اور بیٹی پہ پردے کا زور دیا، پابندی کی، تو وہ اپنی اولادوں کو پردے کی تاکید کرتے رہے۔ تو صدقہ و خیرات دیتا رہا، زکاتیں ادا کرتا رہا، اور وہ بھی تیرے پاس سلسلہ جاری رہا جب تک تیری نسل تیری پاک تربیت کی وجہ سے، تیرے دوست، رشتہ دار، تیری تبلیغ اور تیرے کردار کی وجہ سے لوگ نیکیاں کرتے رہے، میں نے اللہ حکم دیتا رہا فرشتوں اس نیکی کی بنیاد رکھنے والا یہ مومن ہے، اس کے نام اعمال میں بھی نیکی کا ثواب لکھتے جاؤ۔ اب جن لوگوں نے یہ فرش عزا کی بنیاد رکھی، خدا ان کو زندہ و سلامت رکھے۔ موت تو برحق ہے نا، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے بعد جتنے لوگ اس سلسلے کو چلائیں گے تو اس ساری نیکی کا ثواب کس کو ملے گا؟ جو لوگ ان سالوں میں، کہ پچھلے سال سے آغاز ہوا، جو لوگ پچھلے سال یا اس سال سے اس فرش عزا کو تقویت دے رہے ہیں کہ فرش عزا ہو، پڑھنے والا صاحب علم ہو، ہماری نسلوں اور جوانوں کو
خیرات علم دے کے جائیں. یہ معیار نہ رکھنا کبھی بھی. یاد رکھ جو بھی بلائیں اخلاص کی بنا پر بلائیں, چاہے سننے والے 10. ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. مجلس حسین ابن علی سے ایک بندہ اصلاح کر کے گیا, آپ کامیاب ہو گئے, آپ کا عشرہ کامیاب ہے. آپ کی مجلس میں لاکھوں لوگ آ گئے, رونے والے لاکھوں آ گئے, واہ واہ ہو گئی, لیکن اس سے آنے والے کچھ حاصل نہ کر کے گئے. نہ پڑھنے والے نے کچھ حق بیان کیا, نہ سننے والوں نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی. تو اپنی ماں سے بتائیں اس فرش ازا کا فائدہ ہوا؟ ہم تو انہیں فرش ازا کے مقصد کو نہ سمجھے. ٹھیک ہے وہ گریا اگر آل محمد کے مصائب پر آنسو بہائے گئے, اس کا یقیناً ثواب اپنے مقام پر ہے, لیکن جو ہدف اور مقصد تھا حقیقی, امام حسین ابن علی کی مجلس میں آنے سے, آنسو بہانے سے انسان اپنے گناہوں پہ توبہ کر کے جائے. گناہگار بن کے آئے تو حر بن کے جائے. لہذا اگر ہم اپنی فرش ازا کی بنیاد رکھیں, پڑھنے والا مخلص کوئی بھی ہو, اخلاص کی بنا پر, اگر ایک بندہ بھی ہدایت پا گیا تو آپ کامیاب ہیں. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, روایت کو تکرار کر رہا ہوں کہ میں دوسری مجلس میں یہ روایت ہے, کیا فرمایا؟ یا علی, اگر پوری کائنات سونے سے بھری ہوئی راہ خدا میں صدقہ کر دو, اس کا اتنا ثواب نہیں ہے ایک شخص تمہارے وجود سے ہدایت پا جائے. ایک شخص اس مجلس حسین سے ہدایت پا گیا, بھری کائنات سونے کی اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے سے افضل ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. لہذا ایسا ہمارا مقصد ہو کہ آنے والی عزادار اصلاح اپنی کر کے جائیں. صلوات پڑھ دیں محمد. تو حضرت حر آئے حسین کے پاس, کس کردار کے ساتھ آئے تھے؟ جنگ کے ارادے سے. ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آ رہے تھے کوفہ کی طرف, 1000 کا لشکر ابن زیاد نے بھیجا تھا. حضرت حر کمانڈر تھے, سالار تھے. 1000 کا لشکر جو پہنچا ایک ایسے مقام پر جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا پہلے سے قیام موجود ہے. اصحاب حسینی نے دیکھا کہ ایسے لگتا ہے کہ سامنے سے کھجوروں کے درخت ہیں, لیکن دیکھتے دیکھتے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو گھوڑوں پہ سوار ہیں اور اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اس منزل کی طرف حضرت حر اور ان کا لشکر 1000 پورا آگے بڑھا. اس منزل پہ پہنچے جہاں امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب انصار بیویوں مخدرات و عصمت و طہارت کے ساتھ. جب حضرت حر آئے نا, پورا لشکر 1000 صحراؤں سے آتا ہوا پیاسا ہے, گرمی میں شدت کی گرمی سے آ رہا ہے, پیاسا ہے. علی بن طحان محاربی کہتا ہے جب ہمارا یہ کارواں قافلہ پہنچا, ادھر سے ساقی کوثر کا لال حسین ابن علی کا کرم دیکھنے کا تھا. جیسے ہی ہم حسین کی جان کے دشمن, خون کے پیاسے جب اس منزل پہ پہنچے, حسین نے جو حکم جاری کیا,
علی اکبر، قاسم، اے جوانوں کھڑے ہو جاؤ، آنے والے صحرا میں تھکے ہوئے ہیں، شدت گرمی میں ہیں، پیاسے ہیں، اٹھاؤ اپنے مشکیزیں، ان کو پانی پلاؤ۔ آنے والا دشمن ہے، جان کے دشمن ہے، خون کے پیاسے ہیں۔ حسین ابن علی کا کرم دیکھیے، آپ کی سخاوت دیکھیے۔ حسین نے کربلا میں کردار حسینی بتا دیا۔ حسینیت نام ہے، دشمن کے ساتھ بھی سخاوت سے پیش آؤ، اور جو کوئی مومن کے ساتھ بخل سے پیش آئے، بھائی کو ضرورت ہو ہم بھائی کو چیز نہ دیں ضرورت کے وقت، بہن کو ضرورت ہو ضرورت کے وقت چیز نہ دیں، بوڑھے ماں باپ کو دوائی کی ضرورت ہو ہم ان کو دوائی لے کر نہ دیں، ماں باپ کو کھانے کی ضرورت ہو ہم ان کی ضرورت کو پورا نہ کریں، ماں باپ کو کپڑوں کی ضرورت ہو ہم ان کو کپڑے لے کر نہ دیں۔ میرا دوست ذرا اپنی ایمان سے بتا، جو حسین آنے والے دشمن کو پانی عطا کر رہا ہے، اور تو مومن ماں باپ کو نہ دوائی لے کر دے، نہ کھانا کھلائے، نہ ضرورت پوری کرے، نہ بہنوں کو بلائے، نہ بھائیوں کی مدد کرے، بتا کیا حسین تیرے اس اخلاق پہ راضی ہوگا؟ حسینی بن، حسینی کردار کا مالک۔ حسین نے پانی کا حکم دیا، سب پانی پلا رہے ہیں۔ علی بن طحان محاربی کہتے ہیں سب کو پانی پلایا جا رہا تھا، تو میری باری سب سے آخر میں، میری سواری تھی سب سے آخر میں نے سمجھا، یقین کر لیا جب میری پاری آئے گی تو شدت گرمی سے میں اتنا بدحال ہو چکا تھا، میں نے کہا کہ شاید میں دنیا چھوڑ جاؤں پانی پینے سے پہلے، کیونکہ 1000 کا لشکر ہے، سب کو پانی پلایا جا رہا ہے باری باری، جیسے جیسے کوئی اس منزل کی طرف جا رہا ہے اس کو پانی پلایا جا رہا ہے، اور میں ہوں سب سے آخر میں۔ کہتے ہیں کہ جب میں وارد ہوا تو میری بے قراری اور بے چینی کو دیکھا زہرا کے لال حسین نے۔ ایک مرتبہ حسین اپنا مشکیزہ لے کر آئے اور کہتے ہیں آگے بڑھا کر، اے فلاں پانی پی۔ کہتے ہیں میرے حواس باختہ تھے، میں نہ سمجھ پایا، پھر کہا جب میں نہ سمجھا نا، قربان جاؤں حسین تیری عطا اور سخاوت پہ۔ علی بن طحان محاربی کہتا ہے زہرا کا لال حسین نے اپنے ہاتھ کا میں چلو بنایا اور مشکیزے سے پانی ڈال کر میرے منہ کے قریب کر کے کہتے ہیں پانی۔ دشمن ہے حسین کا، اور حسین کی سخاوت دیکھیے، حسین کی سخاوت اور عنایت دیکھیں، دشمن کو پانی پلا رہے ہیں۔ آج ہم مومن آ جائے گھر میں پانی کی بالٹی لینے کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ بجلی کا بل زیادہ آ جائے گا۔ اس دور میں پانی دینا آسان ہے، یہ اس دور میں جو مشکوں کو پانی بھر کے لاد کے صحراؤں میں لے کے جایا جاتا تھا، اس دور میں مشکل تھا۔ آج ہم ہمسایوں کو پانی نہیں دیتے، ہمسایوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ حسینیت کو کیا سمجھا ہم نے؟ لہذا امام حسین نے پانی پلایا، جب پانی سارے پی چکے اب نماز وقت ہوا، امام حسین کے مؤذن نے اذان دی، امام نے حکم جاری کیا، اے حر جاؤ مسلمان تم بھی ہو، تم اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤ۔ امام نے کیا کہا؟ نماز پڑھو۔ ہم ادھر نماز پڑھیں گے۔ حضرت حر نے کیا کہا؟ کہتے زہرا کلال نماز آپ پڑھائیں گے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ اللہ، آج بعض لوگ نادان کہتے ہیں حر نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ کہتے ہیں نا، صرف نماز نہ پڑھنے کا بہانہ بناتے ہیں، حر نے کون سی نمازیں پڑھنی تھی؟ آپ حر کے ساتھ تھے، وہ بے نمازی تھے؟ حضرت حر مومن آل محمد تھے، علی کی محبت کی وجہ سے حضرت حر نے اپنے ایک بیٹے کا نام علی رکھا تھا، وہ تو گورنمنٹ کی ملازمت تھی۔ آج کے دور میں مثلا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کتنے لوگ آپ کے بیٹھے ہوں گے جو موجودہ حکومت میں پہ راضی نہیں؟ کیا سارے لوگ راضی؟ کتنے لوگ ہیں حکومتوں میں ناراض ہوتے ہیں نا؟
کہتے ہیں مجھے یہ گورنمنٹ پسند نہیں ہے، لیکن اسی گورنمنٹ میں وہ جاب بھی کرتا ہے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو حضرت حر بھی گورنمنٹ اس دور کی ایک تھی، جاب تھی، تھے مومن، لیکن ہوائے نفس کے غلام بن چکے تھے، اس چیز کو بھول گئے کہ میں کس کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ اب امام حسین نے کہا کہ نماز پڑھو، کہا آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ جب نماز جماعت کھڑی ہوئی، حضرت حر نے پیچھے نماز پڑھی، پورے لشکر نے نماز پڑھی۔ اگر کوئی وہاں پر دیکھتا تو وہ سمجھتا شاید حر حسین کے راستے پہ آ گیا، کیونکہ حسین نے پانی پلایا تو حر نے پی لیا، حسین نے نماز پڑھائی تو حر نے پڑھ لی۔ لیکن جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، حسین نے حکم دیا چلنے کی تیاری کرو۔ حضرت حر نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، امام نے ایک جملہ کہا، فرمایا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی ہے۔ امام نے کیوں کہا؟ امام انسان شناس ہیں، جانتے ہیں لوگوں کے نفوس اور طبیبوں ان کی طبیعتوں کو کہ حر کو کیسے راہ ہدایت پر لانا ہے۔ جو حر حسین سے پانی پی سکتا ہے، جو حر حسین کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ سفینہ نجات کا سوار بھی بن سکتا ہے۔ تو کوئی ایسی تدبیر نکالی جائے کہ حر راہ حق پر آ جائے، کیونکہ حر جانتا ہے حسین کی ماں کون ہے۔ امام نے فرمایا اے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو حضرت حر کو فوراً ایک بات یاد آئی، کہا اے آقا، اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو میں آپ کو ایسے جواب دیتا جیسے آپ نے مجھے کہا۔ گویا معلوم ہوا حسین کی ماں کی قدر کرتا ہے، زہرا کی عزت کا خیال ہے۔ یہی چیز حضرت حر کے اندر بیداری کا سبب بنی۔ سوچتے رہے 10 محرم تک، حسین تو زہرا کی نور نظر ہے، حسین تو مصطفیٰ کی آنکھوں کا نور ہے، حسین تو علی مرتضیٰ کے دل کا چین ہے۔ جب روز عاشور آئی نا، دیکھا اس طرف عمر ابن سعد ہے جو حسین کی طرف تیر و تلوار پھینک رہا ہے، اور ادھر سے حسین ابن علی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اب حسین ابن علی کی نصیحتوں کو دیکھا، ادھر سے عمر ابن سعد کی شرارتوں کو دیکھا، تو کیا کیا؟ حضرت حر نے ارادہ کیا کہ اس طرف جہنم ہے اس طرف جنت ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کر اعلان نہیں کیا میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دشمن یہیں مار دے اور میری توبہ قبول نہ ہو۔ اپنا ارادے سے آگاہ کیے بغیر چپکے سے نکلے اور پہنچے خدمت حسین میں، اور جب حسین سامنے تھے قدموں میں سر رکھ کے کہا حلی من توبہ، اس زہرا کا لال کیا ابھی بھی میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ نعم تاب اللہ علیہ، ہاں اللہ تیری توبہ قبول کرے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے جب بخشش کی ضمانت دے دی تو یہ ہے حر کی قسمت جاگی کیسے؟ حسین ابن علی کے ساتھ۔ تو کربلا نے ہمیں پاک کردار دیا ہے، کربلا نے ہمیں توبہ کے دروازے کھلنے کا درس دیا ہے۔ اے حسین والا، حسین کی عزاداری میں جب آ تو حر کی طرح تیرا جتنا پہلے سیاہ کردار تھا حسین کی مجلس میں آیا ہے، تو حسین کے غم میں روتے ہوئے کہے اے آقا حسین، آج میں بھی حر بن کے آیا ہوں، آپ کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اور حسین کے غم میں رو کے جائیں، پھر دیکھیں خدا کیسے حضرت حر کی طرح ہمیں بھی کامیاب کرے۔ اس دین کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اور ایک قربانی حضرت حر کی بھی قربانی۔ اجرکم علی اللہ۔ اب جب حر آ چکے نا زہرا کے لال حسین کی خدمت میں، حسین کے قدموں کا بوسہ بھی لے رہے ہیں،
فرماتے ہیں ارفع رأسک، ذرا اپنا سر تو اٹھا، او حسین دیکھو تو صحیح، ہائی حسین کے پاس آنے والا مہمان کون ہے؟ فقط حر تنہا نہیں آیا، بعض ارباب مقاتل نے نقل کیا حر خود بھی آئے، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لائے، اپنے غلام کو بھی ساتھ لائے، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لائے۔ اے حر فقط خود کامیاب نہیں ہونا چاہتا، بلکہ حر چاہتے ہیں اے حسین کی مجلس میں جائے تو سب رشتہ داروں کو لے کر جاؤں، اور تاکہ سارے حسینی بن کے کامیاب ہو جائے۔ اجرکم اللہ عزادارو، اب وقت شہادت ہوا۔ ہائے حر اجازت چاہتے ہیں، لیکن اپنی اجازت سے پہلے چاہتے ہیں میرا بیٹا الزہرا کے لال حسین کے قدموں میں اور اپنی جان کو پیش کرے۔ اے حضرت حر کی قربانی کا یہ بھی ایک جذبہ، وہ چاہتے ہیں اور میری زندگی میں میرا لال اور حسین کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دے، کہیں ایسا نہ ہو اور میری شہادت کے بعد اور میرا بیٹا وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے حسین کو نہ چھوڑ دے۔ اے حضرت حر کا کتنا جذبہ ہے، اے اولاد والو ہماری کتنی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ حضرت حر اپنی اولاد کو وہ پہلے قربان کرنے کے لیے اے حسین کی نصرت کے لیے میدان میں بھیج رہے ہیں، اور جب حملے پہ حملہ کرتے اے حر کو لال مارا گیا۔ ایک مرتبہ آواز دی بابا او یا ابا عبداللہ، اے حر کے بیٹے نے مدد کے لیے پکارا۔ روایت کہتی حضرت حر اے میدان جنگ میں جانے لگے، ایک مرتبہ اور زہرا کے لال حسین نے روک دیا۔ اے حر تو بوڑھا باپ ہے، اے شریعت کا مسئلہ اور باپ بیٹے کے لاشے پہ نہ جائے، اور میں کہوں گا آقا حر کو روکا اپنے بیٹے کی میت پر نہ جائے اور بیٹے کا لاشا نہ اٹھا لائے آقا۔ اور جب علی اکبر میدان میں گیا اے اس وقت بھی جوانان بنی حاجب نے، لیکن روایت کہتی ہے اے حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے، وضع خدہ علی خدہ، اے اکبر کے رخسارے پہ رخسارہ رکھا، ایک دعا پر دنیا بعدک العفا، او اکبر تیرے بعد دنیا کے سر پہ خاک۔ اللہ لعنت اللہ۔